بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے ابن ماجہ شریف سے حدیث نمبر 4185 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز کا خالق و مالک اور حاکم اللہ رب العزت ہے. دنیا کی کوئی چیز اللہ کی حاکمیت سے اور اس کی تخلیق سے باہر نہیں ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، چاہے وہ ایمانی ہو، اخلاقی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، عائلی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ان ساری چیزوں کا نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ نے اس کا خود اعلان کیا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور پھر فرمائے نبی جن باتوں کا تمہیں حکم دے دے اور جن چیزوں سے روک دے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. جس کا حکم دے دے اسے اپنا لو، جن چیزوں سے روک دے اسے باز آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو چیزیں مفید تھی ان ساری چیزوں کو احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے پیش فرما دیا. آپ کی تعلیمات میں سے ایک اہم چیز ہے جسے ہم حیا کہتے ہیں. حیاداری کو اختیار کرنے اور بے حیائی سے اجتناب کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا. کئی فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. عورتوں سے فرمایا: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں. کئی فرمایا: لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. کئی فرمایا: لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. کئی فرمایا: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے حیاداری کو اختیار کرنے اور بے حیائی سے پرہیز کرنے کا حکم ثابت فرمایا ہے۔ حیا کہتے کسے ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حیا انسان کی وہ کیفیت ہے، جب وہ کیفیت اور صفت انسان کے اندر ہوتی ہے تو پھر انسان ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں برا ہے، جو انسانیت کی نظر میں برا ہے، جسے منکرات کہا جاتا ہے، جسے کبیرہ کہا جاتا ہے، ان کاموں کے کرنے سے دل کے اندر گھٹن محسوس کرے اور پھر ان کاموں سے باز آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، افضل قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا جو سب سے افضل اور بہتر شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ایمان کا جو سب سے ادنا درجہ اور ادنا شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ اور حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ایک حدیث فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا سراپا خیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں حیا اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے کہ تم اتنا زیادہ حیا کیوں اختیار کرتے ہو، اتنی زیادہ حیا کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا دع فإن الحیا من الایمان، چھوڑ دو، یہ حیا کرنا ہے اسے حیا کرنے دو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جس انسان کے اندر ہوگی، حیا اس کو مزین اور خوبصورت بنا دے گی، اسے معاشرے میں عزت عطا کرے گی، اور جس کے اندر بے حیائی ہوگی، بے حیائی اس کو معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گی، اسے عیبدار بنا دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایسا تھا کہ جس کی حیا کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ اگر کسی صحابی یا صحابیہ کے اندر ادنا سا بھی شائبہ نظر آیا جو بے حیائی کا تھا، یا کوئی ایسی صفت اس کے اندر تھی جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی تھی، یا اس کا کوئی ایسا عمل تھا جو اس کو بے حیائی کی طرف لے جانے والا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکیر فرمائی ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وعلیہ ثیاب الرقاق، ان کے اوپر باریک کپڑا تھا، آپ نے نظر پھیر لی۔ پھر آپ نے فرمایا ان المرأة اذا بلغت المحیض، جب بچی بالغ ہو جائے پھر اس کے لیے جسم کا دکھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی ہیں حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
کی خدمت میں آتی ہیں اور حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن کے جسم کے اوپر باریک دوپٹہ تھا. جیسا کہ آج کل معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آج کی بچیاں اور آج کی لڑکیاں، آج کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں باریک دوپٹے کا استعمال کر رہی ہیں. ایک ہماری غیرت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچی باریک دوپٹہ پہن رہی، اوڑھ رہی ہے، ہماری بہن باریک دوپٹہ اوڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ ہماری ماں باریک دوپٹہ اوڑھ رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل دیکھیے. بہت امام مالک کی روایت ہے کہ جب حضرت حفصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور ان کے جسم کے اوپر باریک دوپٹہ تھا، راویہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً دوپٹہ لیا، اسے چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور اس کے بعد پھر آگے فرماتی ہے وَكَسَتَّا قِوَارًا كَثِيفًا، اور پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنا موٹا دوپٹہ عطا کیا اور اڑایا. کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی بہن اگر باریک دوپٹہ اوڑھ رہی ہو اس کو اوپر نکیر کرتے ہیں؟ کسی کو توفیق ہوگی کہ باریک دوپٹہ دیکھ کر اسے پھاڑ دے اور اس کی جگہ اسے نیا موٹا دوپٹہ عطا کرے؟ بلکہ کتنے بے غیرت والدین ہیں کہ جو اپنی اولادوں کے لیے باریک دوپٹہ، باریک کپڑا خود خرید کر دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں بدائی کپڑا پہن رہی ہوں گی لیکن آخرت میں وہ ننگی اٹھائی جائیں گی، اس لیے کہ وہ دنیا میں باریک کپڑا پہنا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ دنیا میں چھوٹا کپڑا پہنا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ دنیا میں انتہائی تنگ اور چست لباس پہنا کرتی تھی جو پہننا نہ پہننے کے درجے میں تھا، آخرت کو ان کو سزا دی جائے گی. ہماری حیا کا عالم یہ کہ ہمارا لباس دیکھا جائے تو بے حیاؤں والا لباس ہے. غیر اگر کرتے تو اتنا افسوس نہ ہوتا. یہ وہ کر رہی ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم فاطمہ کی باندی ہیں، ہم فاطمہ کی بیٹی، ہمارا نام خدیجہ اور عائشہ ہے. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، حیا انسان کے اندر سے رخصت ہو چکی ہے. ہماری آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے ہماری آنکھیں شرمایا نہیں کرتی، ہمارے کان بے حیا ہو چکے ہیں، خلاف شریعت چیزوں کو سننے سے حیا نہیں کرتے، ہماری زبان بے حیا ہو چکی ہے، زبان سے بول نکلتے ہیں تو خلاف شریعت نکلتے ہیں، زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو ایسے کلمات نکلتے ہیں جسے دیکھ کر انسانیت شرمسار ہو جائے. یاد رکھیے اللہ رب العزت بے حیاؤں کو زیادہ مہلت نہیں دیتا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بدکاری، بے حیائی کا چرچا ہو اور لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، لوگ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہیں اللہ رب العزت دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا. پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آئے، کسی کو طوفان کے ذریعے نیست و نابود کر دیا گیا، کسی کو پانی میں ڈبو کے مار دیا گیا، کسی کو جبریل کی آواز نے موت کی نیند سلا دیا،
لیکن ایک قوم جو بے حیا تھی اللہ رب العزت نے اسے ایک عذاب نہیں دیا بلکہ متعدد عذاب سے دوچار کیا. وہ قوم لوط تھی کیونکہ وہ بے حیا قوم تھی. ان کی نجی مجلسوں میں بے حیائی ہوتی تھی. وہ کھلا بے حیائی اور بدکاری کیا کرتے تھے, لڑکوں کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک عذاب نہیں دیا, متعدد عذاب سے دوچار کیا. ان کے اوپر آگ کی بارش ہوئی, ان کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی. پھر جبریل امین زمین کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور اسے پلٹ دیا. آج تک اسے بحر میت کے نام سے جانا جاتا ہے. جن لوگوں نے دنیا کی سیر کی ہے, جو لوگ جغرافی جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ آج دنیا میں ڈیڈ سی کس کو کہا جاتا ہے اور بحر میت کس کو کہا جاتا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی. آج اسے ہمیشہ کے لیے بحر میت کا نام دے دیا گیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا. جان لیجیے جب انسان کے اندر حیا ہوگی تو ایمان بھی باقی رہے گا, اور اگر حیا چلی گئی تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا. حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہو اور ایک نہ ہو. جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں, اور جہاں حیا نہیں ایمان ہے دھیرے دھیرے رخصت ہو جائے گا. آپ نے معاشرے کا نظارہ کیا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو پہلے بابردہ تھی, جو صوم و صلات کی پابندی تھی, جو دیندار سمجھی جاتی تھی, جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی. ان کے والدین نیک تھے, پنج وقتہ تھے, صف اول کے نمازی تھے, لیکن ہوا کیا, انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی, انہیں پردے کا سبق نہ سکھایا, انہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا, اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس لڑکی نے ایک دن ایسا آیا کہ پہلے نقاب کو اتارا, پھر دوپٹے کو چاک کر کے پھینک دیا, پھر مخلوط تعلیمی نظام میں اس نے تعلیم حاصل کی. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مخلوط نظام تعلیم کی نحوست کی وجہ سے اس کا کسی غیر کے ساتھ عشق و معاشقہ ہوا, اور پھر نتیجہ نکلا کہ اس نے ایمان چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار. ہم نے اسے پہلے بے حیا بنایا تھا, ہم اس کے مجرم ہیں. اگر ہم نے اسے حیا کا درس دیا ہوتا, ہم نے اسے پردہ کرایا ہوتا, ہم نے اس کے ہاتھ میں ایسا ذریعہ نہ دیا ہوتا جو بے حیائی کی طرف لے جائے, تو کبھی بھی وہ بے حیا نہ بنتی, کبھی بھی وہ اسلام سے ہاتھ نہ دھوتی. ہم نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا, ہم نے اس کا نام عائشہ رکھا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ کفر اختیار کر بیٹھی. جن کے پیٹ سے فاطمہ جننے تھے, جن کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہونے تھے, آج ان کے پیٹ سے غیر مسلم بچے جنے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے حیا کا درس نہ دیا. اگر ہم نے حیا کا درس دیا ہوتا تو زندگی میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے, اس کا فائدہ اسے بھی پہنچتا, دوسروں کو بھی پہنچتا. ایک مختصر واقعہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. دہلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی. علماء, صلحاء, سارے لوگ شہر سے باہر جا کر نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما دے. لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. اسی دوران ایک نوجوان گھوڑے پر ایک خاتون پردہ نشی کو لے کر گزرا. جب اس نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ جمع ہیں تو اس نے رک کر پوچھا کہ کیا بات ہے, لوگ یہاں جمع ہے, گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط سالی ہے, لوگ استسقاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے. وہ نوجوان گیا اور گھوڑے کے پاس پہنچا. اس نے اپنی ماں کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کچھ کلمات کہے. اس کے کلمات کہنے تھے کہ آسمان کے اوپر بادل چھانے لگے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگی. لوگ اس نوجوان کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے اگر کیا تم نے کہا تھا اپنے رب سے کہ تمہارے چند کلمات کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما دی.
وہ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، تقیہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، پردہ نشینی کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، اس کے چہرے کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی ماں کا وسیلہ دے کے دعا کیا، اے اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ میری ماں نے پوری زندگی پردے میں زندگی گزاری ہے، اس کے چہرے کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، میں اس کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ بچے بھی بلا رہے ہیں، جانور پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، اللہ رب العزت بارش نازل فرما دے۔ یہ میری مختصر دعا تھی، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی۔ وسیلہ کس کا تھا؟ حوالہ کس کا دیا گیا تھا؟ ماں کے پردہ کا، کہ میری ماں پردے کے ساتھ زندگی گزارا کرتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو پردے کا حکم دے۔ اگر آپ کی اولاد اللہ نہ کرے ایسا ہو بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو آج جائے محبت کے ساتھ اسے سمجھائے کہ بیٹی پردہ کرو، پردے میں خیر ہے۔ ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ تم اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروکار ہو تو پردہ کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔